سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کے بعد دیکھا تو بارہا ہوگا، لیکن یہ فرمایا ہو کہ میں نے انہیں عشاء کے نفل بیٹھ کر پڑھتے دیکھا لہٰذا میں بھی پڑھتا ہوں، یہ روایت ہمیں نہیں کہیں نظر آئی۔ اتنا پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے اور کلیے کی بات یہ بتائی تھی کہ تم میں سے جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اسے گہرا ثواب ملے گا، اور جو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا نفل اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو کے ہی پڑھتے تھے، پھر جب بڑھاپے کے آثار شروع ہوئے تو آپ نے بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا۔ اس پہ عبداللہ ابن عمر نے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر بالکل جوان لڑکے تھے، تو کسی نے، وہ امام تھے نا ایک مسجد کے، کسی نے آ کے انہیں کہا کہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب ہے، اور تم تو جوان لڑکے ہو تم کیوں بیٹھتے ہو؟ ان کا وہ بھی بیٹھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے حدیث کا کہ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، مجھے تو یہ پتہ ہے اصول اور قاعدہ۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی مسجد سے نکلے اور مسجد نبوی گئے تو اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیٹھ کے ہی نفل پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی محبت غایت تعلق کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بے تکلفی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا، حالانکہ آپ نماز میں تھے، تو آپ نے سلام پھیرا اور پھر ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا عبداللہ کیا بات؟ مسکرائے اور پوچھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو زیادہ ثواب نہیں چاہیے، آپ کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے بھی زیادہ ثواب چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بیٹھ کے پڑھیں تو بھی پورا ثواب ملے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا، نہیں بیٹھ کے نفل پڑھنے چاہیے، کھڑے ہو کے ہی پڑھنے چاہیے، بیٹھ کے کیوں پڑھیں؟ نوافل جو ہیں نا اللہ کے قرب میں جتنا اضافہ کرتے ہیں کوئی عبادت خدا کے قرب میں اضافہ نہیں کرتی۔ یہ ہم لوگ جو نوافل چھوڑ دیتے ہیں نا کہ نفل میں کیا ہے، یہ لگ جائے گا پتہ قیامت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں اللہ حساب لے گا پھر کہے گا کہ حل عبدی غیرو، میرے بندے نے اس کے علاوہ کچھ نفل بھی پڑھے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اے رب پڑھے ہیں، تو فرمائیں گے اچھا اس کے نفلوں کو بھی اس کے فرائض سے ملا دو، اس کی کمی پوری کر دو۔ اور پھر جب پتہ چلے گا کہ اب وہ بھی کمی پوری نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔